تو پھر اسے آڈر دیں گے، پھر وہ جائے گا، پھر پکیں گے، پھر آئیں گے، اور کبھی وہ آگے کہتے ہو صاحب کچھ اور بنا لے، وہ حرام ہو گئے. ایسا ہے ہی نہیں، ایسا حسرت ہے ہی نہیں. صدر شریعہ لکھتے ہیں سب سے کم نعمتیں جسے جنت میں ملے گی، سب سے کم، وہ بھی یہ گمان کرے گا، یعنی جس کا آخری اسٹیج ہوگا نا، لاسٹ جنت، اس میں جو بندہ ہوگا فرمایا وہ بھی یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں. یہ آخری والے کا حال ہے، تو اعلیٰ والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ لاسٹ والے کا حال ہے. حسرت آئی کہ جنت میں حسرت ہو تو جنت کا ہے. جنت کا معنی یہی ہے کہ وہاں حسرت نہیں سوائے ایک حسرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیدار والدہ. کئیوں کو روزانہ، کئیوں کو مہینے بعد، کئیوں کو سال بعد، کئیوں کو صرف ایک مرتبہ. بس یہ ان کی کیٹیگری ہے، اس کے علاوہ کوئی حسرت نہیں ہے. اور جو جنت کے دوست ہیں وہ ہر لمحہ دیدار والدہ رہیں گے. اب حضور نے فرمایا عثمان میرے رفیق ہیں جنت میں، تو حضور ہے جنت کے دوست میں، تو دوست جہاں رہتا ہے دوست کو ساتھ رکھتا ہے. معلوم ہوا حضرت عثمان غنی کی جنت کے دوست میں، تو اب ترجمہ کیا نکلا؟ عثمان ان خوش نصیبوں میں ہے جو ہر وقت دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہو رہے ہیں. مقام عثمان یہ ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہے جو ہر وقت دیدار باری تعالیٰ سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ایسا نہیں حضور نے فرما دیا جیسے حضور کہہ رہے ہو کہ وہ میرا رفیق ہے، وہ میرا دوست ہے، تو پھر دوستی کا حق نبھایا میرے آقا نے. قربان جاؤ، دوست تو دوست ہے، دوستی کا حق میں نورانی مسجد والوں سرکار نے نبھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ کافروں کی طرف ایک چیز بن کر قاصد بن کر گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچ گئے. جب وہاں تک پہنچ گئے تو کفار نے کہا عثمان آپ آ گئے ہو، ایسا کرو آپ طواف کر لو، مگر باقی لوگوں کو اجازت نہیں، حضور کو بھی اجازت نہیں. اتنے عرصے بعد جب اللہ کعبہ کو دیکھے، کعبہ سامنے نظر بھی آئے اور کعبے کی دیدار سے آنکھیں فیضیاب بھی ہو رہی ہوں ہے، اور پھر وہ کہہ بھی رہے عثمان تم طواف کر لو. اور مجھے بتایا کون سا دل ہوگا جو کعبہ کے طواف کو چھوڑ دے؟ کون سا دل ہوگا جو کعبہ کے طواف کو چھوڑ دے؟ اتنا اچھا موقع ہے. حضرت عثمان غنی نے طواف کعبہ کو حضور پر توقیت نہ دی، بلکہ حضور کو طواف کعبہ پر توقیت دی. کہا میں حضور کو چھوڑ کر اس در کا طواف کیسے کر لوں؟ ارے جس در کا طواف ہمیں سکھایا ہی مصطفیٰ نے ہے، جس در کی فضیلت ہمیں بتائی ہی مصطفیٰ نے ہے. اور ہم تو نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کھلا یا تو خود رکھے ہوئے تھے اور اس وقت بھی رکھے ہوئے تھے. تو کعبہ کی فضیلت کو یہ اللہ نہ جانتے تھے، سرکار نے بتایا کہ یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے، تو کہا میں حضور کو چھوڑ کر طواف نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی دوستی نبھائی، انہوں نے بھی دوستی. اگر آپ دیکھیں نا آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کو کہا جا رہا ہے طواف کر لو، تو آپ سوچیں کہ دل چاہے گا کہ نہیں؟ ان سے پوچھو جو ایک مہینے کے لیے جاتے ہیں کیسا لگتا ہے دل؟ جو واپسی کی تاریخ آتی جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہا جا رہا ہے صبح عرب میں، شام بھی عرب میں ہے، اور پھر ایک وقت میں 4 بجے واپسی ہے، تو 2 بجے پوچھو تو کدھر جاتا ہے؟ جاتے جاتے دل کا ایک طواف اور کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو گئے ان سے پوچھو کہ کیا کیا. اب جو بندہ گیا ہی اتنے عرصے بعد ہے، یعنی جب ہجرت ہوئی مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو پھر ایک لمبے عرصے کے بعد فتح مکہ سے پہلے جب وہاں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت عثمان ایسی بن کر گئے، کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے طواف کر لو. میں سرکار کو چھوڑ کر طواف نہیں کروں گا، وہ طواف ہی کیا جو رسول اللہ کے بغیر کیا جائے. انہوں نے بھی حضرت آیا اور خود حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے. ادھر جب وہ روانہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جمع کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیعت کی صحابہ سے بیعت. اب حق دیکھیے دوستی کا کیسے نبھایا جا رہا. انہوں نے ادھر طواف نہیں کیا کہ میں اپنے دوست کے بغیر کیسے طواف کر لوں، حضور کے بغیر کیسے طواف کر لوں، اور ادھر سرکار دوستی کا کیسے نبھائے. میں قربان جاؤں. لوگوں میں یہ بات بالکل مشہور بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پھیل گئی کہ شہید کر
صراحت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور دایاں ہاتھ حضور نے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا ہے، بائیں ہاتھ پر سرکار نے رکھ کر کہا اے میرے صحابہ تم نے تو بیعت کر لی، میرے ہاتھ پر بیعت دے دی، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں 1400 یا 1500 صحابہ اس مقام پر موجود تھے، نورانی مسجد والوں 1400 یا 1500 صحابہ کے ہاتھ ایک طرف، حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں 1400 یا 1500 صحابہ وہاں موجود ہیں اور سب نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھا، کہا وہ سارے ہاتھ ایک طرف، اور حضور نے جو کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، تب ان 1400 ہاتھوں سے عثمان کا ہاتھ بہت بہتر تھا، اس لیے کہ وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، جس لیے حضور نے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا تو بیعت کی، حضور علیہ السلام نے بیعت۔ اب میں قرآن جاؤں، حضور علیہ السلام کیوں حضرت عثمان غنی کو اپنا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں دیکھیے سرکار علیہ السلام دوستی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ، ایک بات یہ کہ سرکار علیہ السلام نے یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، اگر کوئی بعد میں بات کرے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور وہ کہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، تو سرکار نے بیعت کر کے بتا دی کہ بیعت زندوں کی ہوتی ہے، شہیدوں کی نہیں ہوتی، بیعت زندوں کی ہوتی ہے، شہیدوں کی نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، حضور نے قاسم بنا کر حضرت عثمان غنی کو کیوں گئے؟ سوال، قاسم بن کر حضرت عثمان غنی کیوں گئے؟ اگر بصیرت کی بات ہوگی تو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ